ٹھیک کہا آپ نے، میں شاعر ہوں، لیکن ایسا شاعر نہیں جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کبھی بھی لکھ دے۔ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے کہنے پہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اچھا تو پھر کیسے شاعر ہیں آپ؟ اب اس بات کا کیا جواب دوں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ حضور آپ سمجھانے کی کوشش تو کیجئے، میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے غیب، غیب جو نظر نہیں آتا، لیکن اس جگہ پر ہماری زندگی کے تمام راز پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب بنایا، کب تک کے لیے بنایا۔ یہ سب باتیں اسی غیب میں موجود ہوتی ہیں، اور اسی غیب سے میرے شعروں کا ناطہ جڑا ہے۔ بس وہیں سے کوئی لکھوا دیتا ہے اور میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا تو پھر دربار کے قصیدے بھی آپ کو اسی غیب سے لکھوائے جاتے ہیں؟ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی قصیدے بادشاہوں کی تعریف میں ہی لکھے جاتے ہیں، اور جنہیں تقدیر نے بادشاہ بنا دیا اور ان کی تعریف میں ہم نے ایک دو اشعار لکھ دیے تو آپ کو کیوں برا لگا؟ اور آپ تو مجھ سے قصیدہ لکھوانے آئیں بھی نہیں۔ وہ کیا کہا تھا آپ نے کہ میں پچھڑے ہوئوں کے حق میں کچھ لکھ دوں؟ جی، پسے ہوں کے لیے کوئی ایسی چیز لکھ دیں جو لوگوں کو یہ بتائے کہ غریبوں کو خدا نے غریب نہیں بنایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ان کی قسمت میں ہی غربت لکھ دی گئی ہے تو میرے جیسا شاعر کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، انہیں قسمت نے غریب بنایا؟ میں اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا کہ انہیں ان کے مقدر نے پچھاڑ کر رکھ دیا یا کیا۔ البتہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ میرے مقدر میں اس سرزمین پہ رسوا ہونا لکھا گیا۔ میں آپ کی اصل کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں ایرانی النسل ہوں، تورانی ہوں، افراسیابی ہوں، اور 100 پشت سے میرے بڑے تلوار چلا کر حکمران طبقے میں ہیں، شریف النسل ہیں۔ یہ تو بس مجھے شعر کی عادت نے خراب کر دیا، ورنہ میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ آپ نے کہا کہ میری اصل کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ آپ تو باہر سے آئے ہیں نا، کوئی بات نہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم یہیں کے ہیں، یہیں کے۔ شاید اسی لیے ہم جس چیز کو چھوتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور کوئی غلطی سے ہمیں چھو لے تو وہ بیچارہ بھی اپوتر ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے جب میں پیدا ہوئی تو میری کمر کے ساتھ جھاڑو لگا ہوا تھا، ماں میری نالیاں دھوتی تھی اور باپ گوبر اٹھاتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تیرے ماں باپ کیا کرتے تھے؟ اس نے مجھے بتایا، پگلی یہ تو میں نے بھی اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا باپ، باپ کا باپ، دادا، اس کا دادا صدیوں سے یہی کام تو کرتے آ رہے ہیں۔ جب برہمن تھا تب بھی یہی کام، اور جب دورانی آیا تب بھی یہی کام۔
مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے۔ اگر تقدیر کی ایک بڑی تصویر کو دیکھیں تو ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے دکھوں کو جھیلنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ بھی اسی سمندر کا ایک قطرہ ہیں جس سمندر کا قطرہ میں ہوں۔ یہ بادشاہی، یہ فقیری، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم دونوں زندگی کا امتحان دے رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم دونوں کی شکلیں کتنی ہی فرق کیوں نہ ہو، لیکن اصل میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر کبھی مجھے، میرے ماں باپ کو، دادا دادی کو آپ والے غیب سے آواز کیوں نہیں آئی؟ محترمہ، اس کے لیے چنا جانا ضروری ہے۔ بس میں چنا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے شعر کہنا آسان ہے؟ اس کے لیے خون کے آنسو بہانا پڑتے ہیں، جنون کو گلے لگانا پڑتا ہے، وحشت سہنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے قطرہ موتی بنتا ہے۔ تو کیا ہم اپنا اپنا مشکل کام بدل سکتے ہیں؟ کچھ دنوں کے لیے آپ جھاڑو سنبھال لیں اور کچھ روز میں جگر خون کر لیتی ہوں۔ ارے یہ کوئی ایسا آسان کام تھوڑی نہ ہے۔ اس کے لیے زبان سیکھنی پڑتی ہے، صرف و نحو اور لغت کا استاد بننا پڑتا ہے۔ آج دور دور سے لوگ اصلاح لینے کے لیے اس فقیر کے در پہ حاضری دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کام عدل بدل کر لیں۔ زبان سیکھنی پڑتی ہے، لیکن مجھے تو اپنی زبان آتی ہے، میری ماں نے سکھائی تھی۔ آپ اپنی اور قلعہ معلیٰ کی زبان کو ایک گردانتی ہیں۔ اسی زبان کا تو رونا ہے حضور۔ جس نے قلعے کی زبان بول لی وہ استاد، اور جس نے ماں سے سیکھی وہ بدذات۔ ارے بھائی، اگر کوئی کمذات ہے تو اس میں میری زبان اور میرے شعر کا کیا قصور ہے؟ اور میں شریف النسل ہونے کو غرور کا باعث نہیں سمجھتا۔ آپ خود دیکھیے، کتنی دیر سے میں آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ جی جی، بڑی عنایت ہے آپ کی۔ میں بھی تو آپ کے پاس اسی امید سے آئی تھی کہ آپ اپنے پراثر شعروں سے لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ ہم جیسے کمذات بھی برابر کے انسان تو ہیں۔ دیکھیے، شاعری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کوئی بات سمجھائے، اور شاعری تو جو دل پہ بیتتی ہے اس کا بیان ہے۔ اچھا، تو ہماری صدیوں کی ذلت کبھی آپ کے دل پہ نہیں گزری؟ چلیں ایک بات تو بتائیں، آج صبح آپ نے ٹٹی فرمائی تھی؟ لا حول ولا قوت! یہ کیا بے تکی بات پوچھی ہے آپ نے؟ ارے جناب، آپ خفا مت ہو، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس شخص نے آج صبح آپ کی ٹٹی تسلے میں ڈال کر اپنے سر پہ ڈھوئی، اس کا نام جانتے ہیں آپ؟ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسے اس کام پہ کس نے مجبور کیا؟ آپ کی ٹٹی دھوتے ہوئے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ یہ بات آپ کے شعروں میں نہیں آ سکتی؟ دیکھیے، آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں اس طرح کی واہیات گفتگو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ جو آپ شاعری کی بات کر رہی ہیں، شاعری کی خوبصورتی تو خیال کی نزاکت ہوتی ہے، تخیل کی عظمت ہوتی ہے۔ یہ ایک کیفیت کی بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے، اور آپ اسے بول و براز کے تعفن سے ملا رہی ہیں۔ جی، میں اسے تعفن سے نہیں ملا رہی، بلکہ آپ کے تعفن میں دھکیلے گئے کروڑوں انسانوں کی کمر سے باندھی ہوئی قسمت سے ملا رہی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں بے دل حافظ اور میر کے تصوف کو چھوڑ کر اپنی شاعری میں کمذاتوں کی بات کروں؟ نہ، آپ نہ کریں، آپ کی مرضی۔ لیکن پھر ایک بات تو ہے کہ آپ کے یہ شعر ہم
پچھڑے ہووں کے لیے تو نہ ہوئے نا, اشراف کے لیے ہوئے. میں نے ایسا کب کہا؟ اب اشراف کی تربیت میں یہ سمجھ ہے کہ وہ ہمارے اشعار کی خوبصورتی اور نزاکت سمجھ لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی محنت کیجئے, زبان سیکھیے, تہذیب سیکھیے, ہمارے اشعار آپ پہ خود بخود کھل جائیں گے. آپ انگریز سرکار سے کہہ کے ہمارا وظیفہ لگوا دیجئے, پیٹ میں روٹی جائے گی نا تو تہذیب بھی آ جائے گی, زبان بھی سیکھ لیں گے. بھائی انگریز سرکار سے ہماری کچھ خاص بنتی نہیں, اور ہمارا تورانی خون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, آپ سنبھالیں اپنی زبان اور تہذیب کا بوجھ, اور ہم آپ کے مہذب پاخانے ڈھوتے ہیں اور خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اعلیٰ ذات اور کم ذات کی تقسیم صرف آپ کی تہذیب ہی نہیں مانتی, بلکہ آپ کا شعر و ادب بھی اسی تقسیم کا خدمتگار ہے.